أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله واذكروا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. في سورة العنكبوت کی آیت نمبر 36 ہے. ان آیات مبارکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے جن کے پاس اللہ کے حاضر، اللہ کے انبیاء اور پیغمبر اللہ کی سچی تعلیمات لے کر آئے اور انہوں نے بجائے انبیاء علیہ السلام کو سچے پیغام کو قبول کرنے کے الٹا ان کی مخالفت اور ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی، انبیاء کے ساتھ مزاحمت کی. وہ جو دنیا میں عدل و انصاف، امن و امان اور اللہ کے دین کا غلبہ چاہتے تھے، انہوں نے اس حوالے سے راستے میں شیطان کی پیروی کرتے ہوئے مشکلات اور رکاوٹیں کھڑی. پھر انجام کیا ہوا کہ ایسی قومیں دنیا کے اندر بھی اللہ کی گرفت میں، اللہ کے عذاب میں پکڑی اور قریشی دنیا تک کے لیے ایک مثال عبرت بنی. اللہ نے یہاں 10 اقوام کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے سب سے پہلے قوم شعیب کا ذکر کیا. تفصیلی ذکر اس سے پہلے سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں گزر چکا ہے. یہاں مختصراً اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے قوم مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تھا اور ان نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اے میری قوم، اللہ کی ہی بندگی کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کے احکامات پر جا رہو. تم نے جھوٹے لیڈروں، مفاد پرست حکمرانوں اور اسی طرح جھوٹے مذہبی لیڈروں کے پیچھے اپنے آپ کو لگا رکھا، وہ جو تمہارا مال بھی لیتے ہیں اور اسی طرح تمہاری جان بھی اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے. ان سے بچو، صرف اللہ کی بندگی اور اطاعت کرو، جس کی بندگی اور اطاعت سے تمہاری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. اور ورجو الیوم الآخرہ، آخرت کے یقین اپنے اندر پیدا کرو. جس قوم اور فرد کا آخرت کا یقین نہیں ہوتا وہ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے. لہٰذا اس دنیا کو پانے کے لیے جو بھی اس سے راستہ ہو سکے، درست یا غلط، وہ اس میں اختیار کرتا ہے. اسے کسی کا خون بہانا پڑے، کسی کا گلا کاٹنا پڑے، کسی کے مال کو لوٹنا پڑے، جو بھی اسے کرنا پڑے، کیونکہ وہ اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے. اس لیے اس دنیا کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی اس سے جتن ہو سکے وہ کرتا ہے. ہر پیغمبر نے اللہ کی توحید کے ساتھ آخرت کا عقیدہ اور یقین بھی پیش کیا کہ یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، ایک اس کے بعد کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی. وہ اصل زندگی ہے جو نتائج کے ملنے کی زندگی ہے. اس دنیا میں جو بھی تم عمل اچھا یا برا کرو گے، یہ تمہارے لیے در حقیقت دارالعمل، دارالامتحان ہے. یہاں تم نے اپنا پیپر حل کرنا ہے، نتیجہ تمہیں آخرت میں ملے.
آخرت میں تمہارے ان اعمال کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، لہذا آخرت کا یقین آپ کے اندر پیدا کریں۔ وَرْجُوا یوم الآخر، آج بشمول مسلمان کے دیگر اقوام کا بھی یقین آخرت کا اولاً یا تو ہے ہی نہیں، یا ہے تو اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ انہیں آخرت یاد ہی نہیں۔ اسی لیے دنیا میں آج جتنے جرائم ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آخرت کا یقین۔ ایک انسان کہتا بھی ہے کہ میں نے مرنا ہے، اللہ کی حدود پیش ہونا ہے، اس پر اگر اس کا یقین ہو تو کیا وہ کوئی جرم کر سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، یا ایسے اعمال کر سکتا ہے جس پر اللہ نے سخت سرزنش اور سزا دینے کا وعدہ کر رکھا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا آخرت کا یقین کمزور ہے، اور آخرت کا یقین مضبوط ہوتا ہے انسان آخرت کا، موت کا مراقبہ کرے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخرت کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان میں غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخرت یاد دلائی، اور فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور ملک میں فساد مت پھیلاؤ۔ شرک کے ساتھ ساتھ اس قوم کی اور بے شمار خرابیاں اور کمزوریاں، بد اخلاقیاں، خاص طور پر کاروبار میں ڈنڈی مارنا، دو نمبری کا کاروبار، لوگوں کے مالوں کو لوٹ لینا، دھوکے سے، ظلم سے، ناانصافی سے، دوسری جگہ پر اللہ نے ناپ تول میں کمی کرنا اس قوم کا خاص عمل قرار دیا ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، لوگوں سے مال لیتے ہیں، اپنا حق لیتے ہیں تو پورا لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب دینا ہوتا ہے تو اس میں پورا نہیں دیتے، حق پورا نہیں دیتے بلکہ اس میں کمی کر کے دیتے ہیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا جرم تھا جس کو قرآن نے دوسری جگہ پر ذکر کیا ہے۔ ملک میں فساد پیدا کرنا، یعنی لوگوں کے مالی حقوق پر ڈاکہ ڈالنا، اس کے علاوہ اور بھی لوٹ مار انہوں نے کر رکھی۔ قرآن مجید کہتا ہے فَكَذَّبُوهُ، اللہ کے پیغمبر کی انہوں نے تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہیں ایک سخت جھٹکے نے، زلزلے نے آ کر پکڑا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح انہوں نے اس طرح اپنے گھروں میں کی کہ اونٹے منہ گرے پڑے۔ فَأَصْبَحُوا وَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، رجفہ کہتے ہیں ایک بہت بڑا زلزلہ جس نے ان کے مکانوں کو تہس و نحس کر دیا۔ صبح کے ٹائم جب اٹھے تو نہ کوئی مکان نظر آیا، نہ کوئی انسان نظر آیا، سبھی تباہ و برباد کر دیے۔ اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور قوم کا ذکر کیا، قوم عاد، اس کے ساتھ ایک اور قوم، قوم سمود، ان کا بھی تفصیلی تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، یہاں مختصراً اللہ ارشاد فرماتے ہیں وعاد و سمود، ہم نے قوم عاد اور سمود کی طرف بھی انبیاء اور پیغمبروں کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف بھیجا، اور سمود کی طرف اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اے مکہ کے قریشیوں، ان کے مکان، ان کی رہائش گاہیں، ان کی آبادیاں تمہارے سامنے واضح۔ جب یہ لوگ تجارت کے لیے قریشی جاتے تھے شام کی طرف تو راستے میں ان کی آبادی آتی تھی، فرمایا ان کی مساکن آج بھی تم پر ظاہر اور واضح ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے کام بھی ان کے لیے بڑے آراستہ کر دیے تھے۔ جو انسان ظلم کر رہا ہو، بدماشی کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو اور اس پر مطمئن ہو، شیطان نے اس کو مطمئن کیا ہوتا ہے، ایسے کاموں میں وہ مزید ان کو آرزوئیں دلا کر اور ان کے لیے دنیا کے سب باغ ان کو دکھلاتا رہتا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں اس شیطان نے درست اور حق راستے سے روک دیا، سیدھے راستے پر نہیں چلنے دیا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ حقیقت کو، سچائی کو سمجھنے والے تھے۔ جو ان
کہ انبیاء ان کے پاس تعلیمات لے کر آئے، انہیں سمجھ آ گئی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی، جان بوجھ کر انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو جھٹلایا۔ مستبصرین کا یہ لفظ بتلا رہا ہے کہ وہ انہوں نے تعلیمات کو سمجھا لیکن ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے مفادات کے خلاف۔ کیا آج کا سرمایہ دار، آج کا عیاش و حکمران، آج کا اشرافیہ، کیا وہ اللہ کے احکامات اور قوانین کو نہیں جانتا؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سب غلط ہے؟ جانتے بوجھتے مفادات ہیں، دنیا کی ہرس لالچ عیاشی، وہ ایسے ذہنوں پر غالب ہے کہ اپنے مفادات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے قوانین بنائیں گے، ایسے طریقے اختیار کریں گے جس سے قوم کا استحصال ہوگا، اپنے گھوٹ اور دبدبہ قائم کریں گے۔ جانتے بوجھتے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور قوم کا تذکرہ کیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ چاہے ان کی اپنی قوم کے کچھ افراد ہیں، چاہے مخالف قوم ہے قبطی اور مصری قوم، فرعون اور حامان۔ قرآن کہتے ہیں وقارون وفرعون وحامان، اور قارون اور فرعون اور حامان کی طرف بھی ہم نے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جن کا تفصیلی تذکرہ بھی تھی سورہ قصص میں بھی گزرا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی واضح تعلیمات لے کر آئے، لیکن انہوں نے ملک میں کیا کیا؟ تکبر سے کام کیا، مغرور ہو گئے۔ مال و دولت کے گھمنڈ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو قبول کرنے سے روکا۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، لیکن یہ اللہ سے بچ نہیں سکتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہ اقتدار، ان کی یہ دولت، ان کی یہ وزارت بس یہ سدا اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، اور ہم سے یہ بچ جائیں گے اپنی اس اقتدار اور طاقت کے بدولتے۔ دیکھو فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کے پاداش میں پکڑا۔ جن قوموں کا یہاں تذکرہ ہوا، بعض فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ قومیں تو ایسی ہیں جن کے اوپر ہم نے پتھر برسائے۔ حاصبہ، حاصب کہتے ہیں ایسی طوفانی تیز آندھی کو جو پتھروں کو اٹھا کر لے جائے۔ ایسا طوفان اللہ نے بھیجا، جو قومیں تو پہاڑوں کے قریب آباد کی، ان پر اللہ نے ان پہاڑوں کو توڑ توڑ کر پتھر ان پر برسائے، اور ان پتھروں نے ان کی آبادیوں کو تہس و نہس کر دیا۔ اور جو وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض قومیں ان میں سے وہ تھی جن کو ایک صیحہ نے پکڑا، جو صحراؤں میں آبادیوں میں تھی۔ ایک زلزلہ یا ایک فرشتے کی چیخ ایسی آئی کہ اس نے کلیجے ان کے پھاڑ کے رکھ دیے۔ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور اسی طرح بعض قومیں ایسی تھیں جنہیں ہم نے زمین میں دنسا دیا۔ صحرا میں آباد کوئی قومیں تھیں تو وہ زمین میں دنستی چلی گئی، جیسے قارون کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے کہ قارون کو اس کے سارے لاؤ لشکر مال و دولت سمیت ہم نے زمین میں کیا کر دیا؟ اسے دنسا دیا۔ کل تک جو لوگ بڑی حسرت سے اس کے مال و دولت کو دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ بڑا یہ لذو حظ عظیم ہے، بڑے مرتبے اور عہدے والا ہے، بڑا مال و دولت اور ٹھاٹ باٹ ہے، کاش کہ ہمارے پاس بھی یا نہیں تھا، کاش کہ ہمارے پاس بھی مصر کا قارون ہوتا، قارون کی طرح کا خزانہ اور دولت ہمارے پاس ہوتی، بڑے لذو حظ عظیم ہے۔ سچے اللہ کے ماننے والے بندوں نے انہیں سمجھایا بھی اور کہا کہ یہ مال و دولت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہی مال و دولت اس کی ہلاکت، تباہی و بربادی کا سبب بنے گی۔ آج ہر آدمی دولت کا حریص بنا ہوا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں انسان سرمایہ کی پرستش پر لگ جاتا ہے، کیونکہ سرمایہ ہر وقت چاروں طرف اسی کی گونج ہوتی ہے، ہر وقت دولت کی چکا چوند اور اسی کی بڑھانے اور فکر میں لگا رہتا ہے۔ نہ انسان کو اپنے اخلاق کے سنوارنے کی فکر ہوتی ہے، نہ اپنے رشتوں کو بحال کرنے کی فکر ہوتی ہے،
نہ ہی دیگر ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی سوچ ہوتی ہے، بس ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ دولت زیادہ سے زیادہ جمع کی جائے۔ جس طریقے سے بھی یہ سب سے بڑا اس وقت کا اللہ کا عذاب ہے، پوری دنیا پر مسلط ہے، سرمایہ دارانہ نظام، جس کے نتیجے میں غریب آدمی جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے اس کے ذہن میں بھی ہر وقت سرمایہ کی بھوک پیدا کر دیتی ہے، اور سرمایہ دار تو ویسے ہی دولت اور اس سرمایہ کے نتیجے میں عیاشی میں مبتلا ہے، بدماشی میں مبتلا ہے۔ ایک طبقہ سرمایہ کی دولت کی بنیادی ضرورت سے معروم ہو کر اس کے حاصل کرنے میں اندھا دھند رات میں اس نے کسرت رکھا ہے، دوسرا دولت کی کثرت اور بہتات میں ایسا خرابیوں میں مبتلا ہو گیا، عیاشیوں میں اور بدماشیوں میں مبتلا ہو گیا کہ وہ اس طریقے سے تباہی و بربادی کا شکار ہے۔ انبیاء علیہ السلام اسی لیے دنیا کے اندر ایک معتدل نظام زندگی پیدا کرتے ہیں، نہ تو افراط ہو نہ تفریط ہو، نہ تو رفاہیت بالغہ ہو کہ انسان ہر زندگی کی ہر ضرورت کو بہت ہی اونچے درجے کی رکھ کر اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا لباس ہے تو بہت عالی شان ہونا چاہیے، گاڑی ہو تو زبردست قسم کی ہونی چاہیے، مکان ہو تو بس وہ بہت ہی بہترین اور اس کے دائیں بائیں کیا ہوں، باغ اور پارک ہوں، اور وہ مکان بھی اس طرح بڑا عالی شان ہونا چاہیے۔ ہر چیز میں، خوراک میں، پوشاک میں، رہن سہن میں، طرز زندگی انسان ہر آدمی وہ اپنی ٹھاٹ باٹ کی بنانا چاہتا ہے۔ بھائی یہ تو عارضی ہے، مثل سرائے ہے یہ دنیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی دنیا کا انک غریب اور عابر سبیل، دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر ہوتا ہے، مسافر اس نے سرائے خانہ میں تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا اور آرام کیا، وہاں اسے ضرورت کی چیزیں ملی ہیں، وہی ڈیری ڈال کے تھوڑی بیٹھ جاتا ہے۔ اس نے جو تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، وہاں تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے معلوم ہے کہ بس میں نے 2-4 گھنٹے بعد یہاں سے سفر کرنا ہے، یہ زیادہ بھی رک جائے گا، ایک دن رات رک جائے گا، لیکن وہاں تو مستقل ڈیرا ڈال کر تو نہیں بیٹھ جاتا، کہیں کی زیب و زینت اور ٹھاٹ باٹ میں تو نہیں لگا رہتا۔ ایک مسافر جو سفر کر رہا ہے وہ راستے پہ اسٹیشن پر بڑی چکا چوند ہے، وہاں بڑے کھانے پینے کے ساز و سامان ہیں، تو اسے ہر وقت فکر تو اس ریل گاڑی کی لگی رہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہاں خرید و فروخت اور کھانے پینے میں لگا رہوں اور ریل گاڑی گزر جائے۔ وہ اگر کھانے کے لیے اترے گا فکر اس کی اسی ٹرین کی طرف ہوگی، آواز کی طرف اس کے کان لگے ہوئے ہوں گے، وہ ضرورت کی چیز اور سامان جلدی جلدی خریدے گا اور ریل گاڑی کی طرف دوڑے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں، یہ زندگی اس ریل گاڑی کی طرح اپنی منزل کی طرف روان ہے اور ہم اس کے مسافر ہیں۔ یہ دنیا اسٹیشن ہے۔ اب اسی دنیا میں ایک انسان ایسا مگن اور ایسا محو ہو جائے، ایسا لگ جائے کہ اسے آخرت کی وہ منزل کی فکر ہی نہ ہو، یہ زندگی کی ٹرین تو اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے، گزر جائے گی، نکل جائے گی ہاتھ سے، اور پھر ہم آخر میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دل ملائیں گے، پریشان ہوں گے۔ یہی ظالم قوموں کا وتیرہ تھا۔ قرآن مجید نے اس کا یہاں تذکرہ کیا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض وہ تھی جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، ان کے مال و دولت سمیت۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہیں ہم نے غرق کر دیا، جیسے فرعون کو اللہ نے بحر الجل میں غرق کر دیا۔ دیکھو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، اللہ نے نہیں ان کے ساتھ زیادتی کی، بلکہ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنے آپ پر یہ خود ہی ظلم کر رہے ہیں، اپنی بربادی انہوں نے خود ہی کی۔ مسلمان دنیا میں در حقیقت اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انسانیت کے لیے امن پیدا کرے، وہ انسانیت کے لیے عدل اور اعلیٰ اخلاق کا سسٹم اور نظام بنائے، دنیا میں وہ انسانیت کا اللہ سے تعلق جوڑے، رشتوں کو بحال کرے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ہمدردی کو فروغ دے، رواداری ہو معاشرے کے اندر، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور اس دنیا کے اندر ضرورت کی چیزیں ہوتے ان کو استعمال کریں،
اور اپنے کام کو جو اصل اس کے کام ہیں، جو اصل اس کی ذمہ داری ہے، اس پہ لگا رہے۔ یہ انسان ظلم اپنے اوپر کرتا ہے خود، کہ اپنے اصل کام اور ذمہ داری کو چھوڑ کر ضرورت کی چیزوں کو اصل بنا دیتا ہے، اور جو اصل کام اور ذمہ داری ہیں ان کو اسے کچھ ڈال دیتا ہے۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ آگے اللہ نے ایک بہت بڑی مثال دی ہے، جس پر اس سورت کا عنوان ہے سورۃ العنکبوت۔ اگلی آیات میں اسی کا تذکرہ ہے کہ انسان کو اللہ کو چھوڑ کر، اس کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اس کی بندگی کو چھوڑ کر یہ جو شرک کا، کفر کا، ظلم و فساد کا راستہ اختیار کرتا ہے، اس کی مثال اللہ نے بیان کر کے بات سمجھائی ہے۔ اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔